اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 10 محرم کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی 2 چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ صورتیں بچے کو زبانی یاد ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے تو اس دن آپ یہ عمل ضرور کریں۔ محرم الحرام کے 10ویں دن کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ماہ محرم کا 10واں دن ہے، اس لیے اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فضیلتیں اور کرامات عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ دن فضیلت و کرامات کا تھا، اس لیے اس دن کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے 10 مختلف انبیاء کرام کو مختلف انعامات سے نوازا تھا، اس لیے اس مناسبت سے بھی اس دن کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزے دار پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن بڑی شان والا ہے، فرعون سے نجات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت سی احادیث مبارکہ میں ورد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد ماہ محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لحاظ سے بھی 10 محرم کا دن بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس عمل کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے اولاد کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، یا پھر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر سارا سال موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ اب عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ عمل آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور 7 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔
اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سورہ الکوثر کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پریشانی کے وقت نازل ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوضہ کوثر کی خوشخبری سنائی گئی۔ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس حوض سے سیراب کریں گے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹانا نہیں بلکہ ہاتھ کو اپنے سر پر ہی رکھنا ہے۔ پہلے 7 مرتبہ سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی سنے گا، اس کی حاجات کو بھی پورا کرے گا اور اس پر اپنی رحمت کو بھی موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے اپنے سر سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے یا اس سے زائد پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو آپ 10 محرم کے دن کا روزہ بھی ضرور رکھیں، کیونکہ اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، پر جو موقع ملا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔